تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. ہمیں اپنے موت کو اپنے سامنے رکھنا ہے. اپنی زندگی سے لمبی لمبی امیدیں نہیں لگانا ہے. اپنی خواہشات کو نہیں ختم کر دینا ہے. ایک واقعہ رکھتی ہوں آپ کے سامنے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، بھائی اسرائیل علیہ السلام، تم جب گناہگار کی روح قبض کرتے ہو کس طرح سے کرتے ہو اور کیسی شکل میں آتے ہو، مجھے تھوڑا بتانا. حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ وہ شکل کو نہیں برداشت کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، دیکھتے ہیں ایسا کیسے لگتے ہو آپ، ذرا چہرہ تو پھیریے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی چہرہ پھیر دیے، آپ جب واپس پلٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. آپ ہوش میں آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حلیہ بیان فرما رہے کہ کیسا وہ حلیہ تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے کالے لباس میں آتے ہیں، اور آپ بھی کالے ہوتے ہیں اس ٹائم پر، اور آگ منہ سے نکل رہی ہوتی ہے اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور بدبو آ رہی ہوتی ہے. اس حالت میں وہ گناہگار کی روح قبض کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے نیکوکار کے بارے میں بھی بتا دیں آپ. حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، چلیے آپ یہ بھی دیکھیے. اپنے چہرہ پلٹائیے، پھر واپس دیکھیں تو نورانی چہرہ تھا آپ کا. وائٹ لباس پہنے ہوئے تھے آپ، اور ایسے چہرہ تھا کہ دل بول رہا تھا کہ دیکھتے ہی رہنا بس. اور خوشبو آ رہی ہے. ایسے آ کر نیکوکار کی روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے بھائی اسرائیل علیہ السلام، گناہگار کے لیے عذاب تو آگے کا ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہے سب سے بڑا عذاب ہوگا. اور نیکوکار کے لیے ثواب آگے کی بات ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہی کمال کی بات ہوگی اور بڑا ثواب ہوگا. تو دیکھیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا حلیہ بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح کیسی قبض ہوگی، کیسی حالت میں آ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرتے ہیں. اور جو نیکوکار رہتے ہیں ان کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسا کرتے ہیں. نیکوکار یعنی جو عبادت کرتے، جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کر دیتے ہیں، ہر خواہش سے ہر امید ختم کر دیتے ہیں، زندگی سے لمبی لمبی امید نہیں لگاتے ہیں، اپنی زندگی کو نیک کام میں لگاتے ہیں نا، وہ نیکوکار ہوتے ہیں. اور ان کی روح کیسی قبض ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کر چکے ہیں. گناہگار کے لیے تو عذاب ہے، لیکن سب سے بڑا عذاب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہی ان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. موت ایسی چیز ہے، وہ نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ وہ خوبصورتی کو دیکھتی ہے. موت کبھی بھی آنی ہے، ہمیں کہیں بھی آنی ہے، کسی کو بھی آنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، موت کی آنے والی زندگی کی تیاری کریں، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ ہے جو مر جاتا ہے، جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، دوسرے مردے قبرستان کے اٹھ کر کہتے ہیں، افسوس ہے تجھ پر، تو ہم کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرا. تیرے سامنے ہم نصیحت تھے، تم نے اپنا ٹائم کیوں گوایا، کیوں اپنی زندگی کو نیک کام میں نہیں لگایا، کیوں اچھا کام نہیں کرے. تیرے سامنے زندگی تھی، تو اپنی زندگی کا استعمال کرتا تو اپنی آخرت بناتا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مثال فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مردہ، ہمیں مردے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی ہے کہ دیکھیے ایک بار جب ہمیں ٹائم ملے، جو یہ زندگی ایک بار ملی ہے وہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قبرستان کے مردے ہوتے ہیں، جب ہمیں قبر میں گاڑ دے کے ہمارے لوگ چل جاتے تو وہ قبرستان سے اٹھ کر وہ دوسرے مردے
کہتے ہیں کہ تجھے ٹائم ملا تھا، تجھے زندگی ملی تھی، تو نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا، مطلب کہ تو نے ہم کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کی، تیری زندگی نیک کام میں نہیں لگایا. تو اگر زندگی کا استعمال کرتا، ہم کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیتا تو اپنی آخرت بنا لیتا. تو ہمیں جو یہ ٹائم ملا ہے، جو زندگی ملی ہے، وہ ایک ہی بار ملی ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے زندگی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے زندگی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دی گئی ہے زندگی، ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے زندگی، ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے زندگی. ہمیں یہ سمجھنا ہے. اور جو نہیں سمجھتا ہے، دنیا کے فرقوں میں لگا ہوا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو نقصان اٹھانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نقصان، عذاب نازل کریں گے اس پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. جب آپ کو سکرات کے عالم ہوا، سکرات کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اے موسیٰ علیہ السلام، کیا حال ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پاری تعالیٰ، حال اس طرح سے ہے کہ زندہ مرغ کو بھنا جا رہا ہے، نہ وہ مرتا ہے نہ تڑپ سکتا ہے. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ سکرات کا عالم ایسا ہے کہ زندہ مرغ کو بھنا جا رہا ہے، نہ وہ مرتا ہے نہ وہ تڑپ سکتا ہے. تو دیکھیے ہم پر سکرات کے عالم بہت سخت ہونے والے ہیں. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت ہر کسی کو آنی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، موت جب آتی ہے، جب روح قبض ہوتی ہے، اس کی آپ کیفیت بتاتی ہے کہ سارے رگوں میں سے اور ہڈیوں میں سے روح نکلے گی، اور آپ دعا فرماتی ہے، اے اللہ تعالیٰ سکرات کے عالم کو میرے لیے آسان فرما دے. تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کیفیت بتاتی ہے، کیسی آتی ہے، کیسی روح قبض ہوتی ہے، اپنی رگوں میں سے ہڈیوں میں سے روح قبض ہوگی. بہت سخت عالم ہونے والا ہے سکرات کا. اللہ ہم سب پر سکرات کے عالم کو آسان فرما، آمین ثم آمین. جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو موت کی حقیقت کو جانتا ہے، جو موت کو کثرت سے یاد کرتے رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اور جو موت سے نفرت کرتا ہے، موت کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتا. شکر ادا کرنا اس کو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفائن کرتے ہیں الفتح الربانی میں. آپ فرماتے ہیں، شکر ادا کیا ہے؟ اللہ کا شکر یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا. جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں. اللہ کے کرم سے ہم نے دین کو سمجھا ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. یہ بات کو ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. اس کو شکر ادا کرنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کی نمازیں، اس کے جو عمل ہوتے ہیں نا، وہ دین کے تحت ہوتے ہیں، یعنی ایمان سے عمل ہے. اور جو ایمان کے بغیر عمل کرتا ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. تو وہ نا دنیا والوں پر اعتماد کرتا ہے اور دنیا والوں پر بھروسہ کرتا ہے. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نماز میں بھی جھوٹ بولتا ہے. آپ فرماتے ہیں، نماز میں تو کہتا ہے اللہ اکبر، اور دل میں لوگوں کا اعتماد ہے اور لوگوں پر بھروسہ ہے، تو ان کو بڑا بول رہا ہے، مگر زبان سے اللہ کو بڑا بول رہا ہے. تو دیکھیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کرتا. تو وہ دنیا والوں کو دل سے بڑا بولتا ہے، دنیا والوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو بڑا بولتا ہے. صرف زبان سے بولتا ہے، وہ دل سے نہیں. ایسے لوگوں پر افسوس ہے. ہماری نا کچھ انٹینشنس ہے، غلط انٹینشنس ہے کہ ان کے قدموں سے یہ ہو جاتا ہے، منوسیت آ جاتی ہے، یہ وہ کہتے ہیں ہم.
سمجھتے ہیں ہماری انٹینشنس بہت غلط ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، اس کے کوئی غلط انٹینشنس نہیں ہوتی ہیں، اس کی انٹینشنس صاف ہوتی ہیں. اور جس کی انٹینشنس جو ہماری جو آج کل کی زندگی میں بنا لیے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرفیکٹلی ڈیفائن کر چکے ہیں. مطلب فرماتے ہیں آپ کہ جو چیز اللہ سے روکے وہ منوس ہے. ہماری جو غلط انٹینشنز ہے نا وہ نکال دینا چاہیے. بس اتنا یاد رکھنا ہے، اللہ سے جو چیز روکے نا وہ چیز منوس ہے، اتنا سمجھنا ہے ہمیں. سورہ بقرہ آیت 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ لوگ اب واپس نہیں آ سکتے، واپس اس روشنی میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب تیار کر چکے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نا علماء اکرام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے اولیاء کے تحت، اپنے خاص بندوں کے تحت پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے بغیر پیغام پہنچائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نا اپنے خاص بندوں کے تحت، اولیاء اللہ کے تحت ان بندوں کے لیے پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو معبود بنانا نہیں چاہتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نا ان کے خاص بندوں کے تحت پیغام پہنچاتے ہیں. اگر وہ پیغام لوگ قبول کرے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں، دنیا میں ان کو اجر دینے والے ہیں. اور لیکن جو اس پیغام کو ٹھکرا دیتے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیتے نا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب نازل کریں گے. اللہ تعالیٰ بنا پیغام پہنچائی کسی پر بھی عذاب نازل نہیں کرتے. سورہ انعام آیت 161-162. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی مستقیم دین اور ابراہیم کا طریقہ جو ایک ہی خدا کا ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، مستقیم دین کا راستہ دکھایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو قربانی کا ہے، جو حج کا ہے طریقہ، وہ دین میں شامل ہے ہمیں، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر یہ بھی کہہ دو بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں اور میری جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے اور جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تمہاری جو عبادتیں، تمہاری نمازیں ہیں، وہ صرف اور جینا ہے، تمہارا مرنا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، اور ہماری جو سب کچھ ہے، ہماری یہ جو زندگی، وہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو عبادتیں، نمازیں ہیں، ہمارا یہ جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ یاسین آیت 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان پیچھے چھوڑ چکے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والے،
اور جو ہمارے اعمال ہے، جو ہم نشانی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، وہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ فرشتے ہمارے لیے ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو نشان ہے نا، وہ سب لکھ رکھے ہیں۔ کہاں؟ لوح محفوظ، روشن کتاب میں، روشن کتاب لوح محفوظ پہ لکھ رکھے ہیں۔ سورہ احقاف آیت 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیے ہیں، ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، جو ایمان نہیں لائے نا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرائے، ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ، وہ ان کے پیدا کرنے پر کبھی نہیں تھکا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، موت کے آنے والی زندگی کو تیار کرنا ہے، موت کے آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ عالم شہادت سے عالم برزخ پر لے جانے، عالم برزخ کو جو جوڑ رہی ہے وہ چیز، وہ ہے موت۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ موت ہمیں بھی آنی ہے، موت کو ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتے رہتا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جو موت کو یاد کرتا ہے حلقی معنوں میں دل سے توجہ ہونا یعنی ذکر ہونا 20 بار، جو موت کی تیاری کرتا ہے اس کے بارے میں عمل کرے گا، جو موت کو یاد کرے گا، موت کو 20 بار دل سے متوجہ ہوگا، وہ موت کی تیاری بھی کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا کہ کیسے تیاری کرنا ہے ہمیں۔ اور جو موت سے نفرت کرتا ہے وہ موت کو یاد ہی نہیں کرے گا، اور موت کو یاد کرنا تو دور، وہ عمل بھی نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آرزوؤں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو اور اللہ سے شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے، صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے بھی حکم ہے، صحابہ اکرام سے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں کو کم کریں، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگی سے لمبی لمبی امید نہ لگائے، اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشوں کو ختم کر دیں اور اللہ سے شرم کریں۔ ہم گناہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں شرم کرنا ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے کہ ہمیں بخش دیے، اور اللہ سے شرم ایسا کرے جیسا شرم کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا آج؟ تو ہم نے یہ سیکھا کہ موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا ہے، موت کے آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے، اور جو دل کے ساتھ 20 مرتبہ متوجہ رہتا ہے موت کے طرف، اسے اللہ تعالیٰ شہداء کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم موت کی حقیقت کو جان گئے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے، یہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ذریعہ یہ کلمہ۔ تو ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے ہر روز، اور ذکر سے ہی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ہم آگے بڑھیں، ہمارے قدم آگے بڑھیں گے کہ ہم اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے، اور یہ راستے پر سے ہم کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ تو ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بس یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے
ہمیں موت کی سختی سے بچائے اور ہم پر سکرات کے عالم کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.